آداب 11ویں جماعت کے طلاب، آج ہم آپ کی نصابی کتاب میں شامل سبق گلاب پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف کا نام سید شبیب رضوی ہے۔ سید شبیب رضوی نے اس مضمون میں گلاب کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے اور شاعروں نے کس طرح گلاب کے پھول کا استعمال کیا ہے اس پر بھی بات کی ہے۔ اسی طرح گلاب کے آغاز پر، اس کی ابتدا پر بھی بات کی گئی ہے، اور آخر پر گلاب کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے، اور اس کی اہمیت میں اس کے طبی فائدے کو شامل کیا گیا ہے۔ مصنف شروع سے یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں گلاب ایک ایسا پھول ہے جو سجاوٹ، زینت یعنی زیبائش، خوشبو، خوبصورتی اور طبی فائدوں کے لیے سب پھولوں سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اہم شخصیات پر گلباری ہو، یعنی ان پر پھول برسانا ہو، یا قبر پر پھول بخیرنا ہو، اسی طرح گلے کے ہار ہوں، میزوں پر جو گلدستے رکھے جاتے ہیں وہ ہوں، خواتین کے بالوں کے جوڑے ہوں، یا حکیموں کے کھانا ساز گلقند، یعنی جو حکیم گھر میں پھولوں سے بنی ہوئی دوائی بناتے ہیں، اس سے ہم کہتے ہیں کھانا ساز گلقند۔ ہر جگہ گلاب ہی گلاب نظر آتا ہے۔ پھر سید شبیب رضوی فرماتے ہیں لیکن شاید گلاب کا سب سے زیادہ استعمال یا استحصال شاعروں اور ادیبوں نے کیا ہے۔ ایک نوجوان شاعر نے کہا کہ مجھ پر بھی گلاب کا انکشاف اس وقت ہوا جب میں نے پہلی بار میر تقی میر کا یہ شعر پڑھا۔ شعر کیا ہے؟ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ ناز کی یہ بمانی نزاکت، پنکھڑی بمانی پھول کی پتی۔ میرے پیارے طلاب، اس شعر میں لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی میر تقی میر نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کو، اس کے لب کو گلاب کی پنکھڑی یا ہم کہہ سکتے ہیں گلاب کی پتی سے تشبیہ دی ہے۔ اب دونوں کی مشترکہ خصوصیت کیا ہے؟ لب ہوں یا گلاب کی پتی ہو، ان دونوں کی مشترکہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ ہے نزاکت۔ اسی طرح میر کا ایک اور شعر، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، اس کی آنکھوں کی نیم خوابی ہے۔ یہاں کلی کے آہستہ آہستہ کھلنے کو محبوب کی آنکھوں کی نیم خوابی سے شاعر نے تشبیہ دی ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پھر فرماتے ہیں کہ گلاب کی ابتدا کب ہوئی، اس کا آغاز کس طرح سے ہوا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ کہنا یا صحیح اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ ہاں، یورپ، جاپان اور امریکہ کے ماہرین نباتات نے پتیوں، جڑوں، کانٹوں اور پھولوں کے مدفون ذخیروں سے، یعنی جو پھول مٹی میں دھس گئے تھے، وہاں سے نمونے حاصل کر کے یہ راز معلوم کرنے کی کوشش کی ہے،
اور بتایا ہے کہ یہ 2.5 سے 3 لاکھ سال پرانے ہیں۔ کتنے پرانے ماڈل اسٹوڈنٹس؟ 2.5 سے 3 لاکھ سال پرانے۔ اسی طرح دیگر آثار قدیمہ کے عالموں اور کہن شناسوں نے، کہن شناس یعنی چیزوں کا پرانا پن جاننے والا، وہ بھی انہوں نے بھی لکھا ہے کہ 3,500 سال قبل مسیح تک کے بعد شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں گلاب غذا کے طور پر کھایا جاتا تھا۔ یعنی جو آرکیولوجسٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ 3,500 سال قبل مسیح، 3,500 سال قبل مسیح نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ پتہ چلتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں گلاب کو غذا کے طور پر کھایا جاتا تھا۔ 300 سے 500 سال قبل مسیح تک کے بعض مقبروں سے دستیاب ہونے والے سکوں پر جو مقبروں پر پتھروں کے ٹیلے ہوتے ہیں، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان سکوں پر گلاب نقش کیے گئے تھے۔ اسی طرح میسوپوٹامیا، میرے پیارے طلباء، میسوپوٹامیا آپ یاد رکھیں گے، یہ قدیم عراق کا علاقہ ہے جسے میسوپوٹامیا کہا جاتا ہے۔ میسوپوٹامیا سے ملی مٹی کی سلوں پر گلاب کا ذکر موجود ہے، اور 400 سال قبل مسیح کے ایک یونانی حکیم نے خوشبودار پھولوں کے ضمن میں گلاب کو بھی اہمیت دی۔ اب ہم آ جاتے ہیں مورخین کی طرف۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب سے 6,000 سال پہلے چین میں گلاب اگایا گیا۔ اس کے بعد ہندوستان، ایران، ترکی، شمالی افریقہ میں مختلف تجربے کیے گئے۔ پھر شام اور ایشیائی کوچک سے گلاب یورپ پہنچا۔ ایشیائی کوچک میرے پیارے طلاب ترکی کا ایک علاقہ ہے، وہاں اس کی کاشت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا اور اتنا پسندیدہ قرار پایا کہ پھول کا تصور ہی گلاب بن گیا۔ یعنی کہ جو پھول بھی نظر آتے تھے اس وقت کے لوگوں کو، وہ اس کو گلاب کے نام سے پکارتے تھے، اتنا پسند انہیں گلاب آیا۔ تو ماڈل اسٹوڈنٹس، آج کل بھی ترکی، اٹلی، بلغاریہ، عراق، ایران وغیرہ اور شاید انگلینڈ کا بھی قومی پھول صرف گلاب ہے۔ اسی طرح جو گلاب کی اہمیت ہے اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے، یا اس کی جو ہر دل عزیزی، اس کی جو شہرت ہے گلاب کی، اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اب سے 2000 برس قبل رومن بادشاہ، اس کا نام تھا نیرو، 2000 برس قبل رومن بادشاہ نیرو گلاب کے پھول کی کاشت اور نگہداشت پر، اس کی رکھوالی پر کئی لاکھ روپے خرچ کرتا تھا۔ اور جو مغل بادشاہ تھے ہندوستان میں حکومت کرتے تھے، انہیں بھی گلاب بہت زیادہ پسند تھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شہنشاہ اکبر کی جو تصویریں ہیں، اکثر تصویریں ان پر یا ان میں گلاب موجود ہے۔ اسی طرح مصر کی ایک ملکہ جس کا نام ہے کلوپترا، اس کا نام ہے کلوپترا، اس نے مارک انٹونی کو دعوت دے کر راہ میں اتنے گلاب بچھوائے تھے کہ ملکہ کا یہ محبوب گھٹنوں گلاب میں دس کا دربار تک پہنچا تھا۔ ہمارے اسٹوڈنٹس، کیا کہ ایک مصر کی ایک رانی تھی، اس کا نام تھا کلوپترا، اس نے اپنے محبوب کو دعوت دی، اس کا نام تھا مارک انٹونی، اور اس کے راستے میں اتنے پھول بچھائے کہ وہ گھٹنوں تک پھولوں میں، گلاب کے پھولوں میں دس کر دربار تک پہنچا تھا۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ روم اور یونان کے قدیم ترین جو مقدس کتابیں ہیں، ان میں بھی گلاب کو حسن و محبت کا دیوتا مانا گیا ہے۔
اس لیے وہ اپنے راز کی باتیں ان جگہوں پر کیا کرتے تھے جہاں گلاب کے پھول منقش ہوتے تھے۔ فارسی شاعری کا اکثر حصہ گل و بلبل ہی کے بارے میں ہے۔ اسی طرح شیخ سعدی شیرازی کی گلستان اور نظامی کی ایک کہانی گلاب ہی کے نام سے ہے۔ انگلش پوئٹ کیٹس کی کئی نظمیں گلاب پر ہیں، جان کیٹس۔ اس طرح غالب اپنے دل کو اور میر محبوب کے لب کو گلاب کہہ کر اب بھی مہک رہے ہیں، اور آتش لکھنوی تو اتنا مبالغہ کر بیٹھے کہ خود گلاب بھی مسکرانے لگا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اترے گلاب مل کر حلقے میں یار بیٹھا، بلبل پکڑنے آئے صیاد جب چمن میں۔ حلقہ بمانی مجلس، صیاد بمانی شکاری۔ 1883 عیسوی کی بات ہے۔ 1883 عیسوی میں جمال الدین افغانی گلابوں کے شہر، پھولوں کے شہر پیرس میں مشہور شاعر اور ناول نگار وکٹر ہیوگو سے ملے تو دوران گفتگو پوچھ لیا کہ آپ کے نزدیک سب سے حسین چیز کیا ہے؟ ہیوگو نے جواب دیا گلاب کا پھول۔ مشہور زمانہ نابینا شاعر ملٹن نابینا تھے۔ ملٹن سے ملنے کے لیے لارڈ بکنگم پہنچے تو ملٹن نے اپنی تیسری بیوی کی بدمزاجی کا ذکر کیا۔ لارڈ نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ تم اپنی اتنی حسین بیوی کی بدمزاجی کی بات کرتے ہو، وہ تو گلاب کا پھول ہے۔ ملٹن نے کہا کہ ہاں وہ گلاب تو ہے، مگر میں نے اس حقیقت کو اس کے رنگ سے نہیں کانٹوں سے پہچانا۔ تو میرے پیارے طلاب، آگے مصنف فرماتے ہیں کہ گلاب کو عربی میں ورد کہتے ہیں۔ اسے فارسی میں اگرچہ ہر پھول کو گل کہتے ہیں لیکن گل سرخ کہہ کر گلاب مراد لیتے ہیں۔ تو اسی طرح گلاب کی کئی ساری قسمیں ہیں، ہلکا سرخ، تیز سرخ، زرد، سفید، سندلی، بنفشی اور کئی دیگر ملے جلے رنگ پائے جاتے۔ اسی طرح جارجیا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر کالا گلاب بکثرت اگایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کالا گلاب سب سے پہلے مغل بادشاہ شاہ جہاں کی بیٹی شہزادی جہاں آرا نے اگایا تھا۔ جو مغل بادشاہ شاہ جہاں کی بیٹی تھی اس کا نام تھا جہاں آرا، اس نے اگایا تھا، مگر سیاہی کا تصور گلاب کے ساتھ کچھ ناگوار سا لگا، اس لیے سیاہ گلاب کی کاشت فروغ نہ پا سکی۔ تو گلاب اور اس کے پودے اپنے رنگ کے علاوہ قد و قامت میں بھی مختلف ہیں، یعنی کہ جو گلاب ہے یا اس کے جو پودے ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں۔ اسی طرح ان کا جو قد و قام، ان کی جو ہائٹ ہے، وائڈننگ وغیرہ ہے، وہ بھی مختلف ہے۔ بعض پھول تتلی کے برابر، بعض گوبھی جو ہے نا گوبھی، اس کے گوبھی کے بڑے پھول سے بھی بڑے، اتنے بڑے جس ہم کہتے ہیں وہ بند گوبھی، اسے کچھ اتنے چھوٹے کہ مٹھی میں کئی پھول سما جائیں، اور کچھ اتنے بڑے کہ چند پھولوں کے لیے ٹوکری کی ضرورت پڑ جائے۔ اسی طرح بعض پودے انتہائی بونی یعنی پست قد کے ہیں، اور بعض اتنے بڑے کہ عمارت کی دوسری منزل تک رسائی حاصل کر لیں۔ اسی طرح ان کی بعض قسمیں صرف چند ماہ تازہ رہنے والی اور بعض سال بھر زندہ رہتی ہیں۔ گلاب کی امپورٹنس اس کے رنگ، خوشبو اور لطف و نزاکت سے تو ہے ہی، لیکن اس کی طبی اور دوائی اہمیت بھی کچھ اتنی زیادہ ہے کہ حکیموں طبیبوں نے تجربوں کی تمام صلاحیتیں گلاب کی نظر کر دی۔ بو علی سینا کیا ہے؟ طب کی عظیم کتاب ہے، اس کا مصنف حسین بن عبداللہ ہے، بو علی سینا۔ تو بو علی سینا نے عرق کشید کیا۔ حکیم رازی یہ بھی طب کی اہم کتاب الحاوی کا مصنف محمد ابو بکر بن زکریہ رازی کا نام ہے۔ تو انہوں نے عطر گلاب بنایا جو بعد میں عصمت بیگم ایرانی نے اپنی بیٹی ملکہ نور جہاں کو بتایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غسل کرنے کی نہر میں پڑے ہوئے گلاب سورج کی تمازت سے اتنے گرم ہوئے کہ ان سے کچھ بوندیں نکل کر پانی پر تیرنے لگیں، جنہیں جمع کر کے عطر جہانگیری کا نام دیا گیا۔ کیا ہمارے سے آگے سوال بھی آ رہا ہے، غسل کرنے کی نہر میں پڑے ہوئے گلاب سورج کی تمازت سے، اس کی جو روشنی تھی، اس کی جو گرمی تھی، اس کی وجہ سے اتنے گرم ہوئی
کہ ان سے کچھ بوندیں نکل کر پانی پر تیرنے لگیں جنہیں جمع کر کے عطر جہانگیری کا نام دیا گیا۔ تو آخر پر مصنف فرماتے ہیں کہ آج گلاب سے بنایا گیا عطر گلاب، روح گلاب، سینٹ وغیرہ تو صرف خوشبو کے لیے رائج ہے، مگر گلاب کا عرق اور گلاب کا تیل دوائی کی اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ خدا کی بخشی ہوئی گلاب جیسی حسین نعمت اپنے رنگ، خوشبو اور افادیت کے اعتبار سے اتنی کشش رکھتی ہے کہ انسان گلاب کے تصور ہی سے اپنے وجود میں خوشبو اور توانائی محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس، آنے والے جو سوال ہیں آپ آسانی سے ان کے جواب دے سکتے ہیں کہ ملٹن نے لارڈ بکنگم کے گلاب کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں اپنی بیوی کے متعلق کیا کہا تھا۔ ابھی ہم نے پڑھا ملٹن نے لارڈ بکنگم سے اپنی تیسری بیوی کی بدمزاجی کا ذکر کیا۔ لارڈ نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ تم اپنی اتنی حسین بیوی کی بدمزاجی کی بات کرتے ہو، وہ تو گلاب کا پھول ہے۔ ملٹن نے کہا کہ ہاں گلاب تو ہے، مگر میں نے اس حقیقت کو اس کے رنگ سے نہیں کانٹوں سے پہچانا ہے۔ انڈونیشیا میں سیاہ گلابوں کا باغ دیکھ کر آنے والے شخص سے ڈارزا حسین نے کیا کہا تھا، یہ بھی ہم نے ابھی پڑھا۔ تو اس نے ان سے کہا تھا اچھا اب گلاب بھی کالے ہونے لگے۔ اسی طرح گلاب کے فوائد کے بارے میں 100 الفاظ پر مشتمل مختصر مضمون لکھیے، یہ آپ خود ہمارے اسٹوڈنٹس لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عطر جہانگیری سے کیا مراد ہے، جو ہم نے آخر پر پڑھا کہ غسل کرنے کی نہر میں پڑے ہوئے گلاب سورج کی تمازت سے اتنے گرم ہوئے کہ ان سے کچھ بوندیں نکل کر پانی پر تیرنے لگیں۔ ان بوندوں کو جمع کر کے عطر کے طور پر استعمال کیا گیا، اس عطر کا نام عطر جہانگیری رکھا گیا۔ یہ ہمارے سے اس کا جواب ہے جو اس سبق کا آخری یہ حصہ ہے یا آخری اقتباس ہے، اس سے پہلے والی جو 2 لائنیں ہیں تو ان میں سے اس کا جواب آپ کو ملے گا۔ اسی طرح ہمارے اسٹوڈنٹس مختصر سے کچھ سوالات ہیں۔ عرق گلاب سب سے پہلے کس نے کشید کیا؟ شاباش، بو علی سینا نے، بہت اچھے، بو علی سینا نے۔ گلاب کے عرق و تیل کی کیا اہمیت ہے؟ تو گلاب کے عرق و تیل کی طبی اہمیت ہے، یہ خوشبو اور دوائی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ پہلی بار عطر گلاب کس نے بنایا ہے؟ پہلی بار عطر گلاب شاباش، حکیم رازی نے بنایا ہے۔ دنیا کے کن ممالک میں گلاب کو قومی پھول مانا؟ یہ بھی ہم نے پڑھا، ترکی، اٹلی، بلغاریہ، عراق، انگلینڈ، ایران وغیرہ میں قومی پھول اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ پھر مختصر ترین جواب طلب سوالات ہیں آخر پر۔ گلستان کس شاعر نے لکھی ہے؟ گلستان شاباش، شیخ سعدی شیرازی نے۔ پھر میر تقی میر نے کس زبان میں شعر تخلیق کیے ہیں؟ اردو زبان میں۔ کس شہر کو گلابوں کا شہر کہا جاتا ہے؟ شاباش، گلابوں کا شہر کس کو کہا جاتا ہے؟ شاباش، وینڈسٹر کو گلابوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہ شہر کینیڈا کے صوبے اونٹاریو کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے۔ ملٹن کس زبان کا شاعر تھا؟ یہ بھی ہم نے پڑھا، انگریزی زبان کا۔ کالا گلاب پہلی بار کس نے اگایا تھا؟ مغل بادشاہ شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا نے۔ تھینکس۔